Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Please subscribe my channel. Novel 5 Part 4. آپ سب کا بہت پیار ملا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ستین نے اسے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ پیچھے اونڈے منہ جا گئی۔ اس کے منہ میں مٹی بھر گئی، سارا نشہ بھگ سے اڑ گیا۔ امید ہے نشہ اتر گیا ہوگا۔ اسے کھانسی کا دورہ پڑ گیا تھا، ساری مٹی اس کے منہ میں گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اس کی بہرنہ کلائی پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کا سانس نہیں جوڑ رہا تھا۔ اس کے لباس کو دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ آگ لگا دیتا اس نے۔ وہ اپنی گاڑی تک لایا اور پانی کی بوتل اٹھائی اور اس کے پاس آگ کا ڈھکن کھولا۔ ساری بوتل اس کے اوپر انڈیل دی۔ یو بلیڈی باسٹرڈ! کیا کیا ہے یہ؟ تمہارا دماغ درست ہے؟ کون ہو تم؟ پانی پڑتے ہی اس کا نشہ ہرن چھو ہو گیا۔ اس نے اپنے بالوں کو جھٹکا دے کر سامنے کی طرف دیکھا تو ڈی ایس پی کو دیکھ کر واپس سے باہر ہو گئی۔ اس نے ایک اور تھپڑ اسے رکھ کر دیا۔ وہ دوبارہ مٹی میں جا گئی۔ اب اس کی خوبصورت ڈریس کا اچھا خاصا ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ اب وہ کیچڑ بن گیا۔ وہ نازوں میں بڑی لڑکی، اسے تو آج تک اس کے باپ نے نہیں کبھی مارا تھا۔ یہ دوسری بار تھا کہ ڈی ایس پی نے اس کے اوپر اتنا ہاتھ اٹھایا۔ خفت کے مارے اس کا چہرہ برا حال ہو گیا تھا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ وہ اس پر چیختے ہوئے جھپٹی۔ خبردار جو اپنے گندے اور غلیظ ہاتھ مجھے لگانے کی کوشش کی۔ ستین راٹھور ہوں میں۔ اس نے انگلی سے اسے وارن کیا۔ غلیظ اور گندے ہاتھ! اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے۔ تم جیسی آوارہ لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جو تمہارے ساتھ ہونے والا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا گاڑی میں تم ہو تو میں ہرگز مدد نہ کرتا۔ ساری باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ جو ایک بات اس کے دماغ میں چبھی تھی وہ تھی آوارہ لڑکی۔ تم ہوتے کون ہو مجھے آوارہ کہنے والے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ تم آج جو دل چاہے گا تم مجھے ذلیل کرو گے؟ وہ اس پر جھپٹتے ہوئے اس کی ساری شرٹ پر ہاتھ لگا چکی تھی۔ افسوس کہ تمہارے باپ سے تمہاری تربیت نہ ہو سکی۔ وہ اسے اچھوت کی طرح پرے دھکیلتا ہوا واپس پلٹا۔ کیا آوارگی دیکھی ہے تم نے میرے میں؟ کس طرح مجھے جج کر سکتے ہو؟ آخر تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ اس شخص کو تو وہ پچھلے ایک ہفتے سے نہیں بھول پائی تھی۔ اس کا دل و دماغ پر حاوی ہو چکا تھا اور وہ تو اسے برباد کر کے نہ جانے کتنے منصوبے بنا رہی تھی۔ اور آج وہ اس کا غرور ہی تو ختم کرنا چاہتی تھی اور آج اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ کیا کرتے؟ میں نے کہا رکو۔ تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ میرے باتوں کا جواب دیے بغیر تم مجھے آوارہ کہہ رہے ہو؟ کس لیے؟ گاڑی میں بیٹھتا اس سے پہلے دوبارہ سے اسے گریبان پکڑ چکی تھی۔ ستین نے اپنے انتشار پر قابو پانے کی بہت کوشش کی۔ اس نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑیں اور اس کی پشت پر اپنے سینے سے لگائی۔ میں وہ ہوں جس نے ابھی تمہاری 2 ٹکے کی عزت بچائی، ورنہ کل صبح ہر جگہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ ہوتے۔ مہران شیٹ اپ بزنس کنگ کی اکلوتی بیٹی اجتماعی زیادتی کا نشانہ بن گئی۔ وہ اس کے کان میں سور پھونک رہا تھا۔ اس نے اسے دوبارہ دھکا دیا اور پھر دوبارہ منہ کے بل زمین پر گری، مگر اب کی بار اسے احساس نہ ہوا تھا۔ وہ ان الفاظوں کی سکت میں تھی۔ قصور تمہارا نہیں ہے، قصور تمہارے ان کپڑوں کا ہے، تمہارے باپ کی دی ہوئی بے جا آزادی کا۔ وہ زہر خندہ لہجہ کہتا ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور ترنت سے گاڑی بھگا گیا۔ وہ کہہ گیا تھا؟ اس کے دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو دیکھا۔ وہ رات کے اس پہر کتنی دیر مٹی میں بیٹھی سوچتی رہی، لیکن کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ شیری، زوہا، جنید اس کے ساتھ تھے۔ بس اسی رات پارٹی میں یہاں کیسے پہنچ گئی؟ ویرانے میں اجتماعی زیادتی، جلاد ڈی پی ایس کے الفاظ اس کے کان میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ اکیلی سڑک پر تھی۔ آنسو خود بخود بہہ رہے تھے۔ اتنا کمزور تو اس نے خود کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ اس شخص سے اسے بے انتہا نفرت ہو رہی تھی۔ کیا سمجھتا ہے خود کو؟ آخر اتنا غرور کس بات کا ہے؟ گاڑی چلاتے ہوئے بالکل نفسیاتی لگ رہی تھی۔ مجھ پر اس نے ہاتھ اٹھایا، مجھ پر، فلک شیر پر۔ وہ چلائی۔ تم دیکھنا ڈی ایس پی میں کیا کرتی ہوں۔ تمہیں خون کے آنسو نہ رلایا تو میرا نام بھی فلک شیر نہیں۔ اپنے آنسو بے دردی سے رگڑتی وہ ایک نئے عزم سے بولی، آ گیا میرا شہزادہ۔ اس نے گھر میں قدم ہی رکھا تھا کہ آواز پر اس کی ساری تھکن اڑن چھو ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے پلٹا۔ جہاں وہ تسبیح میں ہاتھ لیے سامنے بیٹھی اس کی راہ تک رہی تھی۔ وہ بہت خاموشی سے آیا، لیکن ہر بار کی طرح انہیں اپنا انتظار کرتے پایا۔ السلام علیکم۔ وہ سلام کرتا ان کے قریب آیا۔
اور وہیں صوفے پر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ وعلیکم السلام، اللہ تمہیں خوش رکھے، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی۔ اس نے سکون سے آنکھیں موڑ لی۔ یار اماں، ٹائم تو دیکھیں، آپ کو سو جانا چاہیے تھا، میں بتا کے گیا تھا نا کہاں جا رہا ہوں۔ کیا کروں، جب تک تم گھر واپس نہیں آتے مجھے سکون نہیں ملتا۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی تو وہ مسکرا دیا۔ کیا بات ہے سبتین، تھکے ہوئے لگ رہے ہو اور کچھ پریشان بھی ہو۔ نورا فروز نے اس کے چہرے کی تحریر پڑھ لی۔ سب ٹھیک ہے ماہر، کچھ نہیں ہے، چلیں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ وہ بات کو ٹالتا گیا۔ خوشخبری بعد میں سنانا، پہلے پریشانی والی بات بتاؤ۔ آخر وہ بھی تو اس کی ماں تھی اور وہ کبھی کچھ چھپا بھی نہ پایا تھا ان سے، اس لیے وہ ہنس پڑا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کا جو لاڈلا ہے اس کا ریسٹ وارنٹ جاری ہو گئے ہیں۔ اللہ رحم کرنے والوں پہ اپنا دل پہ ہاتھ رکھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ کیا کیا ہے اس نے؟ اگر سبتین ان کا بیٹا تھا تو اسفند میں ان کی جان بستی تھی۔ وہ جانتا تھا۔ اسفند سے اس کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی، جب اس نے اپنا ایڈمیشن لیا تھا یونیورسٹی میں، تب اس کے والد صرف راٹھور کا قتل ہوا تھا۔ وہ بس اس طرح پولیس افیسر تھے۔ وہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو چکا تھا۔ وہ کئی کئی گھنٹے لان میں اور کبھی لائبریریوں میں تنہا ہوتا تھا۔ اس کا دل و دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ واصف راٹھور کو بہت برے طریقے سے قتل کیا گیا تھا۔ وہ کئی سال تک ان کا چہرہ، یہاں تک کہ اب بھی ان کا چہرہ نہیں بھلا پایا تھا۔ وہ اچانک غائب ہو گئے تھے اور 3 دن بعد ان کی لاش ملی، اور لاش بھی اس طرح ملی کہ عام بندہ دیکھ کر دہل جائے۔ اس نے اپنی ماں کو تو جیسے تیسے سنبھال لیا تھا، لیکن وہ خود اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اور اسفند جان خان اپنے دور میں یونیورسٹی کا بھی ڈان تھا۔ پوری یونیورسٹی میں اس کا ڈنکا بجتا تھا۔ بہت سے ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ اس کے پاس آیا، اور اسفند جان خان جو دنیا کے لیے ایک بھیڑیا تھا، انتہائی ظالم، جو کسی کو مارنے پر آتا تو دل کی دنیا ہلا دیتا، عبرتناک موت دیتا۔ یہاں صرف ایک چیز ہی اٹریکٹ کرتی تھی، اور وہ تھا دکھ اور درد۔ جب وہ کسی کو اپنی جیسی حالت میں دیکھتا تھا تو خود بخود اس کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔ کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ اور اس کو اپنے پاس بٹھا کر بولا۔ وہ جو اپنے خیال میں گم تھا اس کی آواز پر چونک گیا۔ اس میں اس کی طرف دیکھا جو جو شان بے نیازی سے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں، مختصر جواب دیکھ کر وہ دوبارہ اپنے خیالوں میں گم ہو گیا۔ اداسی ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ کمزور انسان ماضی کو سینے میں سے لگا بیٹھتا ہے، حالانکہ جانتے ہوئے اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ سامنے گراؤنڈ میں لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ظالم کو اس کے ظلم کی ایسی سزا دو کہ تمہارا ضمیر مطمئن ہو جاؤ۔ یہ عورتوں کی طرح بیٹھ کے رونے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ میں نہیں جانتا کون تھے، کوشش کے بعد بھی نہیں جان پایا۔ اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے کھیلتے ہوئے وہ اداسی سے بولا۔ کیا ہوا تھا؟ اس نے سگریٹ سلگائی۔ سبتین نے ناگواری سے دیکھا۔ تھا تو بلا کا حسین، یونیورسٹی کی لڑکیاں مرتی تھیں اس پر۔ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ اس کا نام چلتا تھا۔ تجھے کیا پتا پیارے، سگریٹ ہی دکھ کا علاج ہے۔ وہ اس کی سوچ تک کو پڑ گیا تھا۔ مجھے بتاؤ، 2 دن کے اندر اندر مجرم کو لا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دوں گا۔ یہ اسفند جان خان کا وعدہ ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کا اطمینان تھا۔ وہ چونک گیا، حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی ایسا کر سکتے ہو؟ سیدھا ہوا، بالکل ایسا کر سکتا ہوں۔ افسوس کہ تم اسفند جان خان کو نہیں جانتے۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بڑی ہوئی شیف، بکھرے بال، شرٹ کے صرف نیچے کے 2 بٹن لگے تھے۔ وہ اسٹوڈنٹ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اب اس نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا تھا۔ اس نے رات کو کال کر کے بلایا۔ مطلوبہ جگہ پر جب وہ پہنچا، وہاں پر اس نے 2 لوگ رسی میں جکڑے ہوئے نظر آئے۔ کوئی بہت پرانا کارخانہ تھا جو شاید پتہ نہیں کب سے بند تھا، اور وہ آرام سے کرسی پہ ٹانگ رکھے سگریٹ پی رہا تھا، جبکہ رمیز ایک طرف خراٹے لے رہا تھا، اور عثمان بڑے سکون سے نیچے بیٹھ کر کباب کھا رہا تھا۔ اسے بے انتہا حیرت ہوئی۔ آخر کیا لوگ تھے جو سوچے بغیر نہ رہ سکا۔ آج اور جگر ہمیشہ اسے اسی طرح کے الفاظوں سے بلاتا تھا۔ سب کو یہ ایسے خاص الفاظ ہوتے تھے، جانے من، جگر، پیارے، دلربا اور محبوبہ۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے اس تک پہنچا اور حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے انوکھا تجربہ تھا۔ اسفند جان خان نے اپنی پسٹل اٹھائی اور اس کی جانب اچھالی، جو اس نے کیچ کر لی۔ تمام مجرم تمہارے سامنے ہیں۔ یہ عبدالرحمن پاشا ہے۔ اس کے بیٹے کو ریپ کے کیس میں تمہارے باپ نے اریسٹ کیا۔ اس میں بہت زور گائے تھے۔ اس نے کافی بڑی رقم بھی دینی چاہی تھی، مگر تمہارے باپ
نہیں مانا۔ تمہارے باپ کی موت کے بعد کیس بند ہو گیا اور وہ بہت آزادی سے آج لندن میں بیٹھا ہے اور ادھر تفصیل سے کش اگاتے ہوئے ساری تفصیلات بتا رہا تھا۔ اب تمہارا مجرم تمہارے سامنے ہے، اب تم اسے جیسے بھی چاہو موت دے سکتے ہو۔ اسفند تمہارے ساتھ ہے، اس کے ہاتھ کو کپ کپائے، دیکھو شرمانا مت، وہ بھی تمہارا بے گناہ باپ، سیدھی ان کی کھوپڑی اڑا دو۔ اس کے پاس کھڑی ہو کر گائیڈ کر رہا تھا۔ اب وہ اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ رہا تھا۔ نفرت کی شدید لہر اس کے جسم میں دوڑی۔ اس سے اتنے سخت ترین سال گزارے تھے، اپنی ماں کی بے رونق زندگی کو دیکھ کر وہ روتا تھا۔ یہ قانون کبھی بھی انصاف نہیں دے گا۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ تم ان پولیس کے حوالے کر دو گے تو یہ بہت بڑی غلطی کرو گے۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ وہ انسان ہے یا کوئی خلائی مخلوق جو کسی بھی انسان کی سوچ تک پڑھ لیتا تھا۔ اس کا پسٹل والا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، عبدالرحمن پاشا کی کن پٹی پر رکھا۔ خوف سے اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں، منہ پر ٹیپ کی وجہ سے کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ وہ گڑگڑا رہا تھا۔ فائر! اسفند نے کہا اور اس کے ہاتھ کپ کپائے اور وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ شوٹ ہم! ایک دم زور سے بولا اور اس نے اپنی زور سے آنکھیں بند کی اور ٹریگر پر ہاتھ رکھا۔ آنکھیں کھولو ایڈیٹ! وہ آنکھیں بند کر کر بھنا گیا۔ رمیز کے کھراٹے بلند ہو رہے تھے۔ عثمان اب سکون سے لیٹا کوک پی رہا تھا۔ اسے جلدی سے آنکھیں کھول لی۔ دیکھو اس شخص کو، یہ تمہارے باپ کا قاتل ہے، اسے عبرتناک موت دو جب تک یہ نہیں مرے گا تمہیں سکون نہیں آئے گا۔ اس نے اپنے ریپسٹ بیٹے کو بچانے کے لیے تمہارے باپ کو مارا۔ اس کے کانوں میں زہر انڈیل رہا تھا۔ کم آن فائر! ایک دم گولی چلی سیدھا اس کے ماتھے پر آر پار۔ رمیز ہڑبڑا کر نیچے گرا۔ سبطین کے ہاتھ سے پسٹل گری اور وہ خود بھی لڑکھڑا کر پیچھے ہوا، پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک شخص کو مار دیا، پہلی بار اس سے جان سے مار دیا۔ اوکے کم آن ریلیکس۔ وہ اتنا پرسکون تھا جیسے کچھ بھی نہ ہوا، بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت خوف کے تاثرات تھے۔ آپ جانتے ہوئے دوسرا شخص کون ہے؟ اس نے دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کیا جو ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ سبطین نے خوفزدہ نظروں سے اس پاگل انسان کو دیکھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے تمہارے باپ کو اذیت ناک موت دی تھی، ان کی سانسیں کھینچنے والا یہ شخص۔ ناؤ کل ہم! اس نے اپنا دوسرا ٹارگٹ بتایا۔ نہیں نہیں، میں نہیں کر پاؤں گا۔ خوف سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے تمہاری باپ کو بہت ہی دردناک موت دی تھی۔ 3 دن انہوں نے بہت اذیت میں رکھا، اس کی برہنہ لاش کو تمہارے گھر بھجوایا۔ کیا تم اس شخص کو معاف کر سکو گے؟ وہ اس کا برین واش کر رہا تھا۔ اس نے پسٹل اٹھا کر دوبارہ اسے دی۔ جلدی سے مار دو ورنہ میری نیت خراب ہو رہی ہے، رمیز نے کہا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے پسٹل پکڑا۔ ظالموں کو دنیا میں کوئی جگہ نہیں، ان کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا اور اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ ایک لمحے میں وہ وجود ساکت ہو گیا۔ سبطین وہیں گر گیا، دھاڑیں مار کر رونے لگا، جبکہ اب کہ وہ اس کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ یہ آنسو خوشی کے ہونے چاہیے، غم کے نہیں۔ دیکھنا آج تمہارے باپ کی روح کو سکون مل گیا اور تمہیں بھی آج بہت اچھی نیند آئے گی۔ اب گھر جاؤ، اب تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ آنسو خوشی کے ہونے چاہیے، غم کے نہیں۔ دیکھنا آج تمہارے بابا کی روح کو سکون مل گیا اور تمہیں بھی بہت اچھی نیند آئے گی۔ جاؤ گھر جاؤ، تمہارا ماں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ اسے ظاہر کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جبکہ وہ سر جھکائے بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ شاید پہلی بار رویا تھا اپنے باپ کے مرنے پر، اس کی میت پر بھی نہیں رویا تھا۔ اگر آنسو روک دیے جائیں نا تو وہ نذور بن جاتے ہیں، انسان کو اندر سے کھا جاتے ہیں۔ تم نہیں سوچ سکتے مجھ پر کیا گزری تھی جب میں نے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ ایک جوان بیٹے نے اپنے باپ کی برہنہ لاش دیکھی تھی، 3 دن تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ میں اپنی ماں کی بات نہ بتا سکا، میں جانتا تھا جس دن انہیں پتہ چلے گا وہ اسی دن مر جائیں گی، لیکن میں مر گیا، میں ان کے ساتھ مر گیا تھا۔ میں نہیں رو سکا، کیسے رو سکتا تھا؟ اسفند کی آنکھیں نم ہوئیں۔ آج رو لو، جی بھر کر رو لو، اپنے دل کا سارا غم مجھ سے کہہ دو۔ اف! وہ ایسے رویا کہ تینوں کو بھی رلا دیا۔ اسفند یار، غم کا سمندر ہے، تم اپنا غم آج سمندر میں بہا دو اور اپنے آپ کو ہلکا کر دو۔ وہ اسے ہولے ہولے تھپ تھپا رہا تھا اور یہاں سے ان کی دوستی کی یکجان ہوئی۔ سبطین نے اپنے باپ کا خواب پورا کیا، وہ ان کے ساتھ ہوتا تھا تو ہر وقت پولیس لائن ہی جوائن کرنے کی باتیں کرتا تھا۔
اسے اریسٹ کیے، وہ اس کے کارنامے بتا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں ضرور کسی مردود کو ہی مارا ہوگا۔ انہوں نے فوراً حمایت کی، جی جی بالکل، اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آ جانا صبح لینے، 2 دن کی بات ہے، پرسوں تک میرا شیر پھر باہر ہوگا۔ ان کے لہجے میں فخر تھا اور خوشخبری بتاؤں، اب پیارے سے لاڈلے کو دیکھتے ہوئے بولی، دل ہی دل میں ماشاء اللہ کہا، آپ کے لاڈلے نے شادی کر لی ہے۔ شادی کر لی؟ کب؟ کس سے؟ انہیں خوشگوار حیرت ہوئی۔ بس لڑکی کا آپ نہ پوچھیں، آپ کے عصمت سے 2 ہاتھ آگے ہے۔ سالے کو تارے دکھا دیے ہیں 2 دن میں۔ ہنستے ہوئے اٹھا، اور اب آپ بھی سو جائیں، میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ وہ انہیں ساتھ لے کر کمرے تک آیا، مگر مجھے جانا ہے صبح اپنی بہو کو دیکھنے۔ ایسے کیسے لے آیا؟ وہ خفگی سے بولی، لمبی کہانی ہے، کل بتاؤں گا۔ وہ انہیں ٹال گیا، پیشانی چوم کر باہر آیا۔ اصل تو اس کا دماغ اس لڑکی نے خراب کیا تھا۔ اس کی آنکھیں سائرن پر کھلیں، مگر اتنی گہری نیند میں تھا، دوبارہ تکیہ کانوں پر رکھ کر سو گیا۔ تھوڑی دیر میں سائرن پھر بجا، اور اس کے بعد جیسے کوئی ہاتھ رکھ کر بھول گیا۔ روم کے علاوہ پورا اسفند ولا سائرن سے کانپ گیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر اس کے دماغ کے فیوز اڑ گئے۔ ابھی وہ اسے کچھ کہتا، دوبارہ سے سائرن نے اس کے کان کے پردے پھاڑ دیے۔ اب اس کے غضب سے اس کو کون بچا سکتا تھا؟ وہ اس کے سر پر پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑ اتنی زور سے گھما کر پھینکا، وہ فٹ بال کی طرح اچھلتی ہوئی سیدھا جا کر بیڈ پر گری، اور بیڈ کی بیک اتنی زور سے اس کی کمر پر لگی کہ وہ کرہ گئی۔ درد کی شدت سے اس کے آنسو نکل آئے۔ اتنے میں عثمان گھر برا گیا، اندر داخل ہوا۔ پیچھے رمیز تھا اور کاٹ تھی۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو تم؟ وہ گھبرا گیا۔ ہاں، سائرن جیسا ہی بجا تھا۔ نہیں، انہیں لگا کوئی لازمی حملہ ہوا ہے، ورنہ اس کے رونگا سر اسے تو کبھی نہ بجا تھا۔ کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ سب کوئی آیا تھا کیا؟ وہ دونوں سے پریشانی سے دیکھ رہے تھے، جس کے چہرے پر غیظ و غبس کے تاثرات تھے۔ او پاگل آدمی، ڈور اوپن کر، پاس ورڈ ڈالتا ہے۔ یہ موبائل ہے کیا؟ اچانک سریلی آواز پر سب نے اس ہستی کی طرف مڑ کر دیکھا، یہاں تک کہ گارڈ نے بھی۔ اس لمحے کی سب نے کی سیٹی گم ہوئی۔ رمیز نے تیز آواز میں ابھی کہا تھا کہ باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اس نے گارڈوں کو آنکھ سے اشارہ کیا جانے کا، تو وہ فوراً واپس پلٹ گئے۔ ابھی گڑیا پاس ورڈ پوچھ لیتی۔ عثمان نے اس کے خطرناک تیور دیکھ کر جلدی سے اس کی جانب بڑھا۔ مجھے کیا پتا پاس ورڈ ڈلتا ہے، میں تو ایسے ہی دروازہ پہلی بار دیکھا ہے اپنی زندگی میں۔ وہ روتے ہوئے بولی، اس پاگل انسان نے مجھے اتنی زور سے پھینکا ہے کہ میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی اور زبان کے جوہر دکھاتی، اسفند ایجاد اس تک پہنچا، اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ دل و دماغ ہل گیا۔ یہ جو زبان ہے نا، آج کے بعد نہیں کھلی چاہیے، ورنہ اس سے بھی برا کروں گا۔ اس کا منہ دبوچ کر وہ دھاڑا۔ صبح صبح اس بیوقوف لڑکی نے اس کا پارا ہائی کر دیا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ بات بات پر ہاتھ اٹھاتے ہو؟ عثمان نے اسے پلٹ دھکیلا، جبکہ یکدم اسے چپ لگ گئی۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے پاسے دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی کمر بری طرح چھل چکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ٹھہر گئے تھے۔ وہاں اس جاہل گوار کو کیا پتا روم میں پاس ورڈ ہوتے ہیں؟ کہتا ہوا واش روم بند ہو گیا۔ ان دونوں نے اس معصوم لڑکی کو دکھ سے دیکھا۔ ابیر گڑیا، عثمان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لب پیچ گیا، میں بات کروں؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس نے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹکا اور بیڈ سے اتر کر باہر بھاگی۔ وہ ان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، مگر بھاگتے ہوئے مسلسل اس کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ وہ تنہائی چاہتی تھی بس۔ اس کی کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ دروازہ بند ہو کر اپنی چیخوں کو نہ روک پائی اور ہچکیوں سے روئی۔ تم جاؤ، اسے دیکھو کچھ الٹا سیدھا نہ کر لے۔ وہ عثمان نے رمیز سے کہا، اس سائیکو کے ساتھ رہنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، لوہے کا جسم۔ وہ غصے سے کہتا ہوا باہر نکلا۔ تھوڑی دیر میں وہ شاور لے کر باہر آیا۔ عثمان کو دیکھ کر اس سے نظریں چراتا ہوا شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا اتنی بڑی بات تھی، جنگلیوں کی طرح سب کے سامنے مارا ہے؟ وہ غصے میں چلایا، جب زبان چلائے گی تو یہی کروں گا۔ اسے اپنے فعل پر ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی۔ کیوں؟ خدا ہے تو تیرے سامنے کوئی بول نہیں سکتا؟ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس مغرور شہزادے نے ایک یہ کیا اتنی بڑی بات تھی، جنگلیوں کی طرح سب کے سامنے مارا ہے؟ وہ غصے میں چلایا، جب زبان چلائے گی یہی کروں گا۔ اپنے فعل پر ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی۔
اس کی زبان نہیں دیکھی تو نے کس طرح بولتی ہے۔ اس نے اپنی شرٹ پہنی، بہت افسوس سے کہتا ہوا، ایک احسان، فراموش احسان ہے تو۔ اس کے قریب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بولا، شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اس کے ہاتھ رکے۔ اس نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ مطلب یہی کہ تیرے جیسے کے لیے وہ علی شیر کی بیٹی ہے۔ اور علی شیر کون تھا؟ تجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ وہ کہہ کر رکا نہیں، چلا گیا، جبکہ اس کے لفظوں نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنے غصے پر بمشکل قابو پایا تھا۔ موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ باہر نکلا۔ وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ ابھی وہ پوسٹ میں پہنچا ہی تھا، پولیس کی اہلکار اندر داخل ہوئے اور ان کے پیچھے ڈی ایس پی سبطین راٹھور اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا آ رہا تھا۔ اسفند نے گہری سانس لی۔ وہ واقعی بھول گیا تھا، صبح اس نے اریسٹ ہونا ہے۔ اس نے اپنے گلاسز لگائے اور اسے لعنت دیتے ہوئے موبائل گاڑی میں بیٹھا جا کر مسکراتا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ یہ صرف ایک شام کی بات تھی۔ ہو رہا تھا، ایسا ہی تھا۔ رات تک وہ ضمانت پر رہا ہو چکا تھا۔ عثمان کہاں ہے؟ گاڑی میں بیٹھتے اس نے پہلا سوال پوچھا۔ گھر ہے، رمیز نے مختصر سا جواب دیا۔ پہلی حیرت تو اسے اس کے جواب پر ہوئی اور دوسری اس کے رویے پر۔ کیا مطلب ہے گھر ہے؟ تو آیا کیوں نہیں؟ گھر پر کیا کر رہا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا، پتہ نہیں، جا کر پوچھ لینا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اب تجھے کیا ہوا ہے؟ اسے بالکل ہضم نہیں ہو رہا تھا اتنا مختصر جواب دینا۔ اس نے ہنستے ہوئے اس کی گردن پکڑی، مگر آپ کے بارے میں اس نے کوئی رسپانس نہ دیا۔ رمیز بہت صدمہ ہوا اور حیرانی سے دیکھ رہا تھا، جو شاید زندگی میں پہلی بار تھا۔ وہ اس طرح ناراض۔ اس نے گاڑی ہاسپٹل کے آگے روکی تو وہ چونک گیا۔ ہاسپٹل کیوں آیا ہے؟ کیا بکواس ہے؟ بھونکتا کیوں نہیں ہے؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ باہر نکلا۔ عثمان کہاں ہے؟ اس کا دل ڈر رہا تھا۔ عثمان اندر ہی ہے، اور وہ لڑکی جس پر تم عذاب کی طرح نازل ہوئے ہو، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ وہ کہہ کر اندر بڑھا۔ اسود کے پاؤں زمین میں جکڑ لیے۔ تو جانتا نہیں ہے وہ علی شیر کی بیٹی ہے، اور علی شیر کو تجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے بھلا؟ اس کے کانوں میں اس کے صبح والے الفاظ گونجے۔ تھپڑ کی گونج اپنے کانوں میں محسوس ہوئی، لڑکھڑا گیا۔ اب پاگل لڑکی نے آج زندگی میں پہلی بار ڈرایا تھا۔ وہ پاگل انسان، ڈور میں کون پاسورڈ ڈالتا ہے؟ یہ موبائل ہے کیا؟ اس کی آواز پھر گونجی۔